وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ پوچھتے آپ سے عورتوں کے بارے میں، کیونکہ عورتیں بھی بنات کے حال میں بیٹھی ہے. سینکڑوں عورتیں تفسیر کے لیے سویرے پہنچتی ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرمائیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں. پہلا مفتی اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے مفتی پیغمبر ہے، اور تیسرے چوتھے تو بہت ہے. آج کل تو ہر ٹکے کے 15 مفتی، مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی المفتی. شلوار باندھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ مفتی بنتا ہے. بربن ٹوکڑ. ایک سے میں نے پوچھا آپ کو آج کل مفتی لکھتے ہیں، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا کیا کرو گے، تو کہنے لگا آپ کی دعا کی برکت سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. بڑا خوش تھا وہ. مفتی ہے. مفتی فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، مفتی فتوے لکھتے ہیں، تو ان کو ممارست تجربہ ہوتا ہے. یہ بس ہر شخص کے نام کے ساتھ مفتی لکھو. ہمارے یہاں حفظ کا ایک ناظم تھا، اس نے لوگوں کو کھلوایا تھا کہ مجھے مفتی کا ہے. طالب علم نے مجھے کہا، میں چلا گیا وہاں، میں نے سب کو جمع کیا، میں نے کہا جس نے اس کو مفتی کہا اس کو ادارے سے نکال لیں گے. میں نے کہا کھڑے ہو جو اعلان کرو. اس نے بھی بادل ناخواستہ اعلان کیا. ایسا مرض لوگوں کو لائے گی، مفتی بنے ہوئے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. یہاں ایک مرزائی کو نکالا گیا تھا تو مرزائیوں نے مقدمہ کیا کہ ہمارے مردے کو پھینکا ہے. بڑا سخت جھگڑا ہوا مسلمانوں کا اور حکومت کا کراچی میں، سٹیل مل، سٹیل ٹاؤن کے علاقے. اخیر میں افسران تنگ آئے، انہوں نے کہا چلو تم کتاب کے اندر دیکھ کے بتاؤ کہاں دفنائیں گے. جدھر ہم مرزائی کو دفنائیں گے وہاں مسلمانوں کے شور کریں گے، تو دفنانا کہاں ہے؟ اگر کھڈے میں ڈالنا ہے، کیماڑی میں بہانا ہے، تو کتاب میں دیکھ کے بتاؤ. کمشنر سمجھدار لائق تھا، غصہ ہو گیا. اس نے ہمارے علماء سے کہا تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، کتاب میں دیکھ کے بتاؤ کہ غیر مسلم کی تدفین کہاں ہوگی. ٹول ناس سینی رکھ کے خبریں نہ بدلے چلتی عرش. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کمشنر صاحب سن لو، ذمیوں کو وہاں دفن کیا جائے گا کہ ان کا مقبرہ جتنے بھی بڑے مسلمانوں کے قبرستان یا املاک سے نہ ملے، اور مسلمانوں کا قبرستان جتنے بھی طویل ہو جائے 50 سال بعد مرزائیوں کے قبرستان کو نہ پہنچے. میں نے کہا آداب مقبرہ بزازیہ میں موجود ہے. چل بولیاں اچھا میں اس کو بشاباش ہوئے کر کار تو ٹول نہ خراب ہو جائے، سر ہو تو جوزے یاد نہ ہو. مجھ جیسے مفتی ان کو دنیا میں نہیں مل سکتا اللہ کے فضل سے. اور آخرت میں مفتی کی ضرورت ہی نہیں. دا غریبانہ تصویر سے خبر نہیں رہا طول عمر تیر کو عمر دے تیر شپا دریاب کے اور نہ پہ جنے کب، اور تش شملے شار بے اور صدی پدی کے دمت دم. ہمارا تو ترمذی اور بخاری کا درس فتاوا و فقہ، اس لیے میرا متخصصین کے پاس مستقل جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان پر ترمذی اول اور بخاری اول میں بیٹھنا لازم ہوتا ہے. مکمل درس ہوتا ہے احکام و مسائل کا، مکمل دلالت ہوتی ہے. اور اصولاً ہمارے یہاں جو دور حدیث کر لے ان کو تخصص کی بھی ضرورت نہیں، سب تخصص ہو گیا ان کا. وہ جب چاہے مفتی لکھے اپنے آپ کو. ہاں یہ ہے کہ استاد و شیخ کی نگرانی میں کچھ فتووں کی مشق کر لے، فتاوا کی مشق کر لے. تخصص کلاس سبق کے لیے نہیں ہے، تخصص کلاس تمرین کے لیے، تدریب کے لیے. فتویٰ آ گیا بہت بڑا اسلام آباد کے بارے میں، چٹپٹ نہ، آرام سے جواب لکھے، سوچ سمجھ کر لکھے. بعض مفتیوں نے جلدی کی ہے. یہ کراچی میں لیاری کے نیچے مساجد کو میں نے رکوا لیا تھا.
کہ نہیں گرا سکتے. ہمارے ایک مقتدر ادارے کے مفتی کا فتویٰ دکھایا. میں 5 دفعہ اس کے پیچھے گیا, نہیں ملا ہوں. جب بھی جاتا تو باہر نہیں آتا تھا. میں نے کہا یہ فتویٰ دے, سمجھاؤ مجھے کیسے لکھا آپ. اسی سے یہ لیاری اسکیم کے تحت 4,500 مساجد شہید ہو گئی. ایک مسجد بھی گرانا جائز نہیں ہے, ناجائز و حرام. بدعتیوں نے مقبرے اور قبروں پر دیکھو وہاں پل بنوایا, برقرار رہا, ان کی مسجدیں گر گئی. میں کہتا ہوں مفتی ہو تو مجھ جیسے ہو, ڈنکے کی چوٹ فتویٰ. الحمدللہ ایک بڑا فوجی افسر یہاں بیٹھتا تھا جمعے کے دن, بہت پہلے کی بات ہے. میں نے حکومت کے ایک فیصلے کے خلاف یہاں پر تقریر شروع کر دی. وہ مجھے غور غور سے دیکھ رہا تھا. میں نے اس کو تقریر کے دوران کہا, میں نے کہا نیچے دیکھے آپ مجھ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں, آپ بھی اسی گندے فرقے کا فرد ہے. وہ مجھے دیکھ کے ڈرانا چاہتا تھا کہ میں نے کہا نیچے دیکھو, یہاں تو نمازی کی حیثیت سے جب اپنے دفتر میں بیٹھ جاؤ, جو آرڈر کر سکتے ہو کر کے دیکھو, تجھے اپنا وزن معلوم ہو جائے. ہم ایسے کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ تو ایسا کر لے تو میں موضوع بدلوں گا. میں نے کہا نیچے دیکھو, صرف صف کے اندر, اوپر دوبارہ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا. میں رہا کہنا کونٹی بیا مڑ صحیح ہو, میں اس کو بتا گوشمار کے میں ازل کہا پتا ہو مٹو گو رم بیا بگوری سکھی ناس تھے وہ بولتے قتل وے دے ماں پیجنے خدی پیجے میرے نے پیجے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, یہ آپ سے فتوے مانتے عورتوں کے بارے میں. عورتیں غریب پردے والی ہے, کمزور جن سے, ان کے مسائل بھی پردے اور خفا والے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, آپ فرمائیے اللہ فتویٰ دے گا تم کو ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر قرآن میں, فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم نہیں دینا چاہتے ہو وہ جو مقرر کیا گیا ان کے لیے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور ناتوان بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے بارے میں پورے عدل و انصاف سے. خبردار کہ کسی عورت یا یتیم کے ساتھ ظلم ہوا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو تم کرو گے بھلا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں.